اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک فرشتہ پیدا کیا. جس دن وہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس دن سے آج تک وہ جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے. تمہارے سارے شوق اللہ آگے پورے کر دے گا. اور وہ سانچے جن سانچوں میں وہ زیور ڈھالا جا رہا ہے، وہ سانچا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہ آئے، تو وہ زیور کیسا ہوگا جو اللہ اپنے بندیوں کو پہنائے گا. یحلون وحلوا اساور من فضة یحلون فیہا من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا. سونے کے کنگن، سبز ریشم کے جوڑے جن کا تانا بانا اللہ تعالیٰ کے امر کن سے نور کے دھاگے سے بنایا جائے گا. اور وہ 100 جوڑے بھی پہن لے تو اس کا کوئی وزن نہ ہوگا. یہاں ایک ویسٹ کوٹ ہی پہن لو تو اس کا بھی وزن محسوس ہوتا ہے، وہاں 100 جوڑے بھی پہنو گے تو اس کا وزن کوئی نہ ہوگا. ہر جوڑے کا رنگ روپ دوسرے سے جدا ہوگا. اب لو زندگی کا مزہ. موت مر گئی سدا زندہ رہو، بڑھاپے چلے گئے سدا جوان رہو، بیماریاں چلی گئیں سدا صحت مند رہو، فقر غربت چلی گئی سدا مالدار رہو. اور کھانے کی لذتیں اٹھاؤ، پاخانہ ختم کر دیا گیا. پینے کی لذت اٹھاؤ، پیشاب ختم کر دیا گیا. جتنا کھا لے پخانہ نہیں، جتنا پی لے پیشاب نہیں. اور پینے کے 3 محفلیں میرے اللہ نے لگائی ہیں. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ایک جنت کا درجہ ہے جہاں جنتی مرد عورت خود جنت کی شراب سرائیوں سے انڈیل کر گلاس میں ڈال ڈال کے پیئیں گے. ایک اس سے اوپر کلاس ہے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، میاں بیوی، بھائی بہن، مرد عورت، 2 سہیلیاں، اور ان کے لیے خدام آئیں گے اور ان کو ڈال ڈال کے پیش کریں گے. اور ان کے لیے تشتریوں میں دھر کے ان کو آگے دیا جائے گا. ان کو پیش کرنے والے غلام ہوں گے. ایک درجہ سب سے اعلیٰ ہے جو وی آئی پی لوگ جن کو کہا جاتا ہے دنیا کے، آخرت کے وی آئی پی لوگ، انتہائی اسپیشل، جنت الفردوس کے خاص مرد عورت، جہاں سقاہم ربہم شرابا طہورا، جہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے جام بھر کے پلائے گا. کاش تمہیں یہ شوق لگ جائیں، تم فاطمہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو. مغرب کی بیٹی مت بنو. مغرب ننگا ہو گیا ہے، اس نے اپنی تہذیب کو گنوا دیا ہے. میں بھی ایک چوک میں کھڑا ہوا تمہارے پاس آتے ہوئے تو یہ ایک ٹیلی فون کارڈ والوں کا بڑا اشتہار لگا ہوا ہے. وہ لڑکیوں کے ناچنے کی تصویریں تو ہوتی تھیں، ایک بوڑھی عورت کے ناچنے کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے. عورت اتنی بے قیمت ہو جائے گی. میری بچیوں، یہ آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم. وہ باطل چال کھیل گیا. آزادی کے نام پر اس نے عورت کی عزت کو نیلام کر دیا ہے. آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ایئر ہوسٹس بن کے 300 مسافروں کی 8 گھنٹے خدمت کرے، ہر ہوسناک نظر اس کا طواف کرے، کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے، کوئی کسی نظر سے دیکھے، کبھی کسی سے ٹکرائے، کبھی کسی سے ٹکرائے. یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے. ہمارا آسٹریلیا سے سفر ہو رہا تھا، سنگاپور 8 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ تھی. بڑا جمبو جہاز، اور وہ لڑکیاں ادھر بھاگ رہیں ادھر بھاگ رہیں. ایک مجھے وہاں خیال آیا. دوسری دفعہ ہمارا سفر نیو یارک سے تھا. نیو یارک سے ہم چلے اور قاہرہ ہم اترے. قاہرہ 11 گھنٹے کا مسلسل جہاز کا سفر، مسلسل 11 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں بھاگ رہیں، وہ لڑکے ایئر ہوسٹس بھاگ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ 300-350 کا مسافر جہاز ہے. ہر نظر ان کو طواف بھی کرتی ہے، بلاتی بھی ہے، پکارتی بھی ہے. یہ پاگل دنیا، اس کا نام آزادی کہتی ہے. اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر اپنے خامند کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کو پالتی ہے، اور اس کا خامند اس کو باہر سے کما کے لا کے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے. اس کا نام غلامی رکھا، اس کا نام آزادی رکھا. ہوٹل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے، یہ آزادی ہے.
اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکن سے چور ہو جاتی ہے، پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے. وہ گھر میں اس کا خامند کوئی نہیں بیٹھا، وہ بوائے فرینڈ ہے، وہ آج اس کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. ایک ڈرامہ رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ، میری ان سے اچھی دوستی تھی. تو جب ایک دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، جنید جمشید نے ان دنوں تازہ تازہ گانا چھوڑا تھا، توبہ کی تھی، تو وہ ابرار مجھے ملنے کے لیے، ابرار یہ جو آج کل گانے گاتا وہ مجھے ملنے کے لیے آئے. تو ہم ایک گھر میں تھے، تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں، کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے، ایک جماعت آئی تبلیغ والوں کی، انہوں نے آ کے مغرب کی اذان دی، نماز شروع کر دی. 15-16 لڑکیاں وہاں کھڑی تھیں. ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکیاں آگے بڑھیں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں. تو جب وہ پہنچے ہم وہاں، تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلش جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں. کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے. اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں. انہوں نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں. 5 دفعہ. مجھے نہیں پتا ان بچیوں میں کتنی ہیں جو 5 دفعہ نماز پڑھتی ہیں، شاید کم ہی ہوں گی. اللہ کرے تم سب کو یہ دولت نصیب ہو جائے. یاد رکھنا سجدوں میں سر رکھے بغیر نہ کبھی کسی نے اللہ کو پایا نہ پا سکتا ہے، اور سجدوں میں آنسو بہائے بغیر نہ کبھی کسی نے دل کی دولت کو سمیٹا ہے نہ کوئی سمیٹ سکتا ہے. یہ دل کا چین و سکون میرے اللہ کی قسم پیشانی کو زمین پر رگڑنے میں ہے، اور اس پیشانی پر آنسو بہانے میں ہے. باتوں سے بات نکل آتی ہے. جنید جمشید 1997 میں سب سے پہلے مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جس زندگی کا خواب دیکھتا ہے، وہ زندگی مجھے حاصل ہے. میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، چاروں طرف میری زندگی رقص کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، خلا ہے. میں اس کے الفاظ بڑے خوبصورت. کہنے لگا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں. اللہ اکبر. یہ کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کہنے لگا یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش مجھے حاصل ہے. اور بالکل یہی بات چند لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ مجھے سعید انور نے کہی جب وہ 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ نکلا پہلی دفعہ. مجھ سے کہنے لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت، دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. صرف 22 سال میں مجھے سب کچھ مل گیا، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، لیکن دل اسی طرح پریشان. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. تو رونق بھی ہے، بہار بھی ہے، پھر دل کیوں اداس ہے، پھر دل کیوں پریشان و غمگین ہے؟ کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے. مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے. مجھے اگر عزت، دولت، شہرت میرا مقصد ہے تو مجھے مل چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں، پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، مقصد زندگی کچھ اور ہے. میں نے کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا. بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا. جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چل چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آ گئے. واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تم 22 سال کی، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے. اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے. اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس نوجوان نے کہا، لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں. تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ. تو
تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا۔ تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، کسی سے بھی چھپ جاؤ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، کہیں چلے جاؤ کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے یہ تو دنیا میں دے لیتا، تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا۔ تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا۔ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے مجھے راضی کیا وہ کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا۔ یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیزو مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے، اور زندگی کی کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو، پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح یہ شام، یہ دن یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے بچے ذبح کر دیے، اس کے دربار میں اس کے بیٹی کی ایک خادمہ تھی، باندھی تھی، اس نے چپکے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی، وہ ایمان لے آئی۔ ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا، وہ نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی۔ میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا، یہ 5 اسٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے، ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی،
تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا. میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں گا. اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے. پی سی لاہور میں. تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا. ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی. تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں. تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، مجھ سے بات کرنے لگ گیا. میں کھڑا ہو گیا. دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھیں. اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی. کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا. جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا، سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی. تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے. یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے. وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتی، سر سے دوپٹے اتار دیتی. وہ اس میں اس طرح گزری، اوہو، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں. وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں. یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے. یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے. یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے. اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی منت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے. ہماری تو بے بسی ہے. ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے. عجب حال ہے. حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا. پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا. صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا. کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی. وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں. جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے. محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے. یہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر، تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں. اپنی دکانیں جلا رہے ہیں، اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں، غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں. مجھے صلاح الدین یاد آیا اور میں بہت رویا. وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا. اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے. اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے. اس پر ایک حکمران تھا عیسائی، اس کا نام تھا ریجنالڈ. تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے. تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے، اور سارے حاجیوں کو تعطیق کر دیا. اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا یمبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا. تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا. اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی، تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے. تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا. تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے.
تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا، تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا۔ تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہم فرے، اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا۔ تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں۔ اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی ہے۔ تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی، ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی، پیچھے لٹک گئی، خوفناک منظر بن گیا۔ تو سارے بادشاہوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا۔ اب مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، مجھے انہی حادثوں میں، انہی ہنگاموں میں وہ یاد آیا، تو بعد تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے، جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی اگیں گے، ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا، ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے۔ بانجھ ہو گئی ہے ہماری نسل، اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے، ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی ہے۔ میں تو بس منت ہی کروں گا اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو، اپنی نسبت بدلو۔ تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے، اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہیں، صبر کر لو، گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے۔ مشرق کی بیٹی، اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے۔ ہاں، یہ آزادی، یہ آوارگی، یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے، اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی، اور گھر کی زندگی تھی۔ 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی میری وال سٹون کرافٹ، اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے۔ اس آزادی کا زہر ہے جو آج بھرا ہوا ہے۔ پھر اسی لندن میں 1792 1998 200 سال گزرے کہ اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو جو اسی طرح جیسے آج زندگی ہے؟ 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامند میسر نہیں ہے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ٹیشو پیپر کی طرح مسل کے ہمیں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس غلاظت کا انہیں بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن اب وہ نکل نہیں سکتے۔ جو نکالنے والے تھے وہ خود اس پر ریچھ گئے۔ نکالنا ہم نے تھا، ایمان والوں نے، ہم خود اس زندگی پر ریچھ گئے ہیں۔ اپنے آپ کو نکالو اس دلدل سے۔ ہماری عورت، ہماری بیٹی کی عزت یہ نہیں ہے کہ وہ زینت محفل بن کے بیٹھی ہو، ہماری بیٹی کی عزت یہ ہے کہ اس کا ناخن بھی نظر نہ آئے۔ ہماری معراج یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ ناچ رہی ہو، ہماری معراج بھی یہ کہ وہ رات کی تنہائی میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہو۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے باپ ہمیں زبردستی مسجد لے جایا کرتے تھے، تو گھر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں، گاؤں چھوٹا سا، عورتوں نے قرآن کھولے ہوتے تھے اور بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی تھی۔
تو میں آپ کو فرعون کی باندی کا سنا رہا تھا، ایمان لے آئی، فرعون کو پتا چل گیا، جیسے میں یہ کہہ رہا تھا ایمان چھپتا نہیں، نظر آتا ہے، تو پتا چل گیا، وہ پکڑی گئی۔ تو فرعون نے اس سے کہا تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی؟ کہاں لائی؟ انہوں نے کہا آگ جلاؤ، جل گئی، کڑا لے کر آؤ، تیل ڈالو، تیل، کڑا، آگ، ایک خوفناک منظر بن گیا۔ تیل اس میں کھولنے لگا تو اس باندی کی دو بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک پاؤں سے چلتی تھی، یعنی کوئی ہو گئے 2.5-3 سال کی، ایک 6-7 ماہ کی۔ تو اس نے دونوں کو بلایا، پکڑوا لیا، اور ان کی ماں سے کہا اب اگر تو نے مجھے رب نہ مانا تو میں تیرے سامنے تیری بیٹیوں کو جلا دوں گا۔ تو اس باندی نے کہا یہ تو 2 ہیں، اس سے زیادہ ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی، تجھے جو کرنا ہے کر گزر۔ ہائے 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 ہائے، کھولتے ہوئے تیل کی طرف بیٹی کو کھینچ کے لے جانے والے لے جا رہے ہوں، اور بیٹی کہہ رہی ہو اماں اماں، تو وہ مانگ تھی یا پہاڑ تھا؟ ہمالیہ بھی چھوٹا پڑ گیا اس کے سامنے۔ اف نہیں کی ماں نے، پتھرائی نظروں سے بس دیکھا، بیٹی کو رخصت کیا، وہ چلا رہی اماں اماں، کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹانگوں سے پکڑا، جیسے مچھلی کو تیل میں ڈالتے ہیں ایسے ڈال دیا، ایک دم جل کے راکھ، دھواں بھی نہیں اٹھا۔ تو اس کی ایک کمزور سی چیخ نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہونے والے ہیں، بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے چھوٹی بچی کو کھینچا اور اس کو اس کے سامنے تیل میں ڈال دیا، پکوڑا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پردہ اٹھایا، معصوم روح نے نکل کر پھر ماں کو مبارک دی، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، صبر۔ پھر جب اس کو کھینچنے لگے کہ مجھے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کود جاؤں گی، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ کیا؟ کہ ہم تینوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، جدا نہ کر، میری ہڈیوں کو میری بیٹیوں کی ہڈیوں کے ساتھ ہی ڈال دینا۔ فرعون نے کہا ہاں یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ تو چھلانگ لگا گئی، تینوں کی ہڈیاں نکال کر ایک جگہ دبا دی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا تقریباً فاصلہ ہے۔ ہمارے نبی معراج کے لیے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، فلسطین بیت المقدس سے اوپر اٹھے تو آپ کو مصر کی طرف سے جنت کی خوشبو آئی، جنت کی خوشبو۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اس طرح قربان ہوئی تھیں، ان تینوں کو ایک جگہ دفن کیا گیا، وہ ہڈیاں جہاں دفن ہیں وہاں سے آج تک یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ مائیں اور یہ بیٹیاں آج کی عورتوں کو پکڑوا دیں گی قیامت کے دن، اور آج کی نسل کو گرفتار کروا دیں گی قیامت کے دن کہ اللہ پر اس حد تک اگر ہم قربان ہو سکتی تھیں۔ ہمارے سامنے فرعون کی طاقت تھی، تمہارے سامنے فرعون تو نہیں کھڑے ہوئے۔ تو میرے عزیزو، میں آج بس تمہیں یہی کہنے آیا ہوں، اپنی زندگی کی منزل کو سامنے رکھ کر دن رات شب و روز گزارو۔ ہم آزاد نہیں ہیں، آزادیاں موت کے بعد ملنے والی ہیں۔ اس زندگی میں اللہ اس کے رسول کے پابند بن کے چلو، اپنے آپ کو پردے کا خوگر بناؤ۔ نماز کے بغیر تم بے چین ہو جاؤ، بے قرار ہو جاؤ۔ ماں باپ زندہ ہیں اللہ کرے تمہارے، تو ان کے لیے راحت بن جاؤ۔ تم امانت ہوتی ہو، تم نے پرائے گھر چلے جانا ہوتا ہے، جب تک ماں باپ کا گھر نصیب ہے ان کے لیے راحت بنو، ان کے لیے ٹھنڈک بنو۔ تم جنت کا ذریعہ ہو ماں باپ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی پرورش کر کے شادی کر دی تو وہ اور میں جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں۔
اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ نے جس کو پہلی بیٹی دی، بیٹی کے بجائے بیٹی دی، اور اس نے برا نہ منایا، خوش ہوا، تو ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور بچی پر اور ماں پر پھیلا دیتا ہے اور یوں کہتا ہے تم دونوں کمزور ہو، جو بھی تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، وقت نکالو اس کے لیے، دین کی کتب پڑھو، آخرت کے متعلق پڑھو، قرآن کو سامنے لے کر رکھو اور اپنی زندگی کی منزل طے کرو۔ یہ زندگی اس طرح ضائع کرنے والا سرمایہ نہیں ہے، اور پھر خاص طور پر یہ جوانی کا وقت جو چند صبحیں ہیں چند شامیں ہیں، پتہ بھی نہ چلے گا اور گزر جائیں گی۔ تو اس وقت میں اپنے اللہ کو راضی کر لو تو اللہ قیامت کے دن تمہیں عزت کے ساتھ اٹھا، یہاں بھی تمہیں عزت دے گا، موت کے بعد بھی تمہیں عزت دے گا۔ اپنے آپ کو سچ کا عادی بناؤ، جھوٹ سے بچو، گالی سے بچو، غیبت سے بچو، جن سے پڑھو ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس پڑھائی میں تمہارے لیے برکت دے گا۔ جہاں جاؤ گی راحت کا سبب بن جاؤ گی۔ صبر کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، زبان کو بند کرنا سیکھو۔ چپ رہنے میں جو عزت ہے وہ بولنے میں نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں۔ تو میں تم سے یہ چند گزارشات کر رہا ہوں، اپنی زندگی کی ایک منزل بناؤ، واللہ اس کا رسول ہے، اس کے لیے سامان اکٹھا کرو، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کب اگلے اٹھا کے ہمیں لے جائیں، کوئی ہم سے پوچھا جائے گا، کوئی ہمیں بلانے کے لیے پہلے کال آئے گی، ایک دم آنے والا آئے گا اور اٹھا کے لے جائے گا، پھر ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا، پھر میں ہوں گا اور میرا عمل ہوگا۔ اس لیے اپنے ساتھ ذاکرہ اکٹھا کرو، اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرو، تاکہ تمہارے لیے یہ جہان بھی اچھا بنے، وہ جہان بھی اچھا بنے۔ نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کرو، ادب سیکھو، احترام سیکھو، نظر کا جھکانا سیکھو۔ نظر تو مردوں سے اٹھی ہوئی بڑی ہلاکت ہے، چاہے جائے کہ بچی کی اور عورت کی نظر اٹھے، یہ حیا ہی تمہارا زیور ہے، حیا ہی تمہارا زیور ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی دولت اور تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، جو تمہیں موت کے بعد کام آنے والا ہے۔ کرو گی، کل کو اللہ کے محبوب کی بیویوں کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، ان کی بیٹیوں کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا، ورنہ آج ٹکے ٹکے عزت بھی بک رہی ہے، ناموس بھی تار تار ہے، حیا کا دامن بھی داغدار ہے۔ ساری انسانیت کے نام پر ہی وہ کچھ کر رہے ہیں کہ انسانیت بھی کہیں کونے میں بیٹھ کے آنسو بہاتی ہے۔ یہ مغرب کے اندھیرے ہیں، میں کہا کرتا ہوں مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، ہماری نسل پتہ نہیں مغرب کے پیچھے چل کے کیسے طلوع ہو جائے گی۔ مغرب میں تو اندھیروں کی جگہ ہے، ہماری نسل پتہ نہیں مغرب میں کون سی روشنیاں تلاش کرنے جاتی ہے۔ مغرب سے تو کالے تاریک قسم کے سائے ابھرتے ہیں، ہماری نسل پتہ نہیں مغرب میں جا کر کون سی سفیدیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مشرق ہی روشنیوں کی جگہ ہے، مشرق ہی طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ ہمارا قبلہ بھی مشرق کی بجائے سینٹرل ایسٹ میں، مڈل ایسٹ جس کو کہتے ہیں، مڈل ایسٹ، بالکل مشرق کے سینٹر میں اللہ نے قبلہ بنایا، مدینہ بنایا، بیت المقدس بنایا۔ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مشرق کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، سارے عالم کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر، اسے سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ چند دن ہیں، موت آتے ہی یہ زندگی بھی بنے گی، وہ زندگی بھی بنے گی۔ اپنے گھروں کے اندر راحت بن کے رہو، چین بن کے رہو، سکون بن کے رہو، اپنے کالج میں بھی، اپنے گھر میں بھی۔ جب اللہ تعالیٰ تم دوسرے گھر میں جاؤ تو وہاں بھی ایسے جاؤ کہ ہر ایک تمہارے لیے دعا کرنے والا ہو، ہر ایک تمہارے لیے ہاتھ جھولیاں اٹھا کے تمہارے لیے دعا کرنے والا ہو، تو تم راحت بنو گی، چین بنو گی، سکون بنو گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق